بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام ماں باپ؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 126 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 126 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 265 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ جتنی بھی مزید آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور سبق کی جو تشریح ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملتی رہتی ہے، اس کو بھی ضرور پڑھا کریں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں، ان میں پہلا رنگ جو ہے، ان میں اسلوب نمبر 1 جو ہے، اس میں تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے آپ پہچان کر ترجمہ کریں گے۔ تو یہ تمام تر علامتیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھائی ہیں۔ اگر وہ 16 لیکچر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو وہ ضرور دیکھیں، ان کے اندر آپ کو انشاءاللہ کافی رہنمائی ملے گی۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جو ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور دل جمی کے ساتھ اپنے نفسوں کی، کمثل جنت، ایک باغ کی مثال کی طرح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایک باغ کی طرح دی ہے۔ فرمایا کمثل جنت، ایک باغ کی مثال کی طرح ہے، بربوۃ، جو بلند جگہ پر ہو، اصابہا، برسے اس پر، وابل، زور کی بارش، فآتت اکلہا ضعفین، پھر لائے وہ اپنا پھل دگنا۔ یعنی ایک ایسا جو باغ ہے کہ اونچی جگہ پہ ہو، اس پہ زوردار بارش آئے، اور اس بارش کی وجہ سے پھر پھل جو ہے وہ باغ کا بہت زیادہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بارش نہ آئے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پس اگر نہ برسے اس پر تیز بارش، فَطَلٌّ، تو فوار، جس کو ہم شبنم بھی کہتے ہیں، یعنی وہ تو اس کو لازمی پڑتی رہتی ہے اس پہ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سبق کو دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جو ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور دل جمی اپنے نفسوں کی، کمثل جنت، ایک باغ کی مثال کی طرح ہے، بربوۃ، جو بلند جگہ پر ہو، اصابہا وابل، برسے اس پر زور کی بارش، فآتت اکلہا ضعفین، پھر وہ لائے اپنا پھل دگنا۔ فإن لم يصبها وابل، پس اگر نہ برسے اس پر تیز بارش، فطل، تو پھوار، یعنی شبنم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اس کو جو تم سب کام کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ اسلوب نمبر 2 تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ جو ہے یہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ینفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، چاہتے ہوئے اللہ کی خوشنودی، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کی دل جمی کے ساتھ، کمثل جنت بربوۃ، ایک باغ کی مثال کی طرح ہے جو بلند جگہ پر ہو، اصابہا وابل، برسے اس پر زور کی بارش، فآتت اکلہا ضعفین، پھر لائے وہ اپنا پھل دگنا۔ فإن لم يصبها وابل، پس اگر نہ پہنچے اس کو زوردار بارش، فطل، تو پھوار ہی کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر جو زیادہ الفاظ ہیں وہ کالے رنگ کے اندر ہیں یا نیلے رنگ کے اندر ہیں۔ جو سرخ رنگ کے اندر الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے فطل، تلن، یعنی پھوار، اور وابل، اس کا معنی کیا ہے؟ تیز بارش۔ اور اس کے بعد ضعفین،
اس کا معنی ہے دگنا یعنی ڈبل پھل۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضیفینی اکلا آتت وابل اصابہ ربوتن، یہ اکٹھے کچھ الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے ابتغاء چاہتے ہوئے، یہ تمام تر جتنے بھی الفاظ ہیں یہ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں یا نئے الفاظ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کالے رنگ کے اندر یا نیلے رنگ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کمثلی، جیسے مثال، مثل، تراب، تراب، تربت، ترابن، تربت، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ترکہ، ترک، تارک، متروک، ترکہ، یقدرون قدرت، قدیر، تقدیر، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہم اردو کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآنی الفاظ کی اردو کے استعمال کی جو وضاحت ہے اس کے اندر یہ تمام تر الفاظ ينفقون نان نفقہ انفاق فی سبیل اللہ مرضات۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جتنے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔